تمام مجتہدین صراحتاً کسی رائے پر اتفاق کا اظہار کرے، یہ صحابہ کا اس امر پر اجماع کی دادی چٹے حصے کی وارث ہوگی، اس پر اجماع ہوا ہے، لہذا ابھی اس کا قطعی ہونا وہ ثابت ہے۔ نمبر 2، اجماع سکوت یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں بعض مجتہدین اپنے رائے کا اظہار کرے اور دوسرے لوگ اس پر سکوت اختیار کرے۔ حضرت عمر نے ایک عورت پر حد جاری کرتے ہوئے اس کو کوڑا لگانا چاہا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس پر نکیر کی، یعنی منع فرمایا اور کہا کہ آپ کو اس عورت کو سزا دینے کا حق حاصل ہے، لیکن جو بچہ زیر حمل ہے اس کو سزا دینے کا کیا حق ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ حضرت عمر نے وہ حد اسی وقت ساکت کر دیا، یہ اور جب بچہ پیدا ہوا اور بچہ تھوڑا سا ہوا بڑا تو اس کے بعد اس عورت کو بلایا گیا اور اس پر حد وہ جاری کیا گیا، تو یہ اجماع سکوتی وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، شوافی نہیں مانتے اس چیز کو۔ اچھا جی، اور حضرت عمر کس چیز کا؟ وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اجماع، وہ کہتے ہیں اجماع اپنی لغوی معنی کے اعتبار سے اتفاق کرنا اور اتحاد کرنا اور جمع ہونا، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب تمام مجتہدین جو ہے نا وہ اس پر کیا کرے، وہ اتفاق کرے۔ یہاں تو تمام مجتہدین نے اتفاق کیا نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے۔ جیسے حدیث مرسل کے بارے میں ان کا یہ قول تھا نا کہ وہ سعید بن المسیب تابعی کے علاوہ کسی کی حدیث مرسل کو وہ نہیں مانتے تھے، اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ اگر ہم اس طرح حدیث مرسل پر عمل کرتے چلے جائیں گے تو یہ تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر لوگ جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ حدیث میں شامل کریں گے، وہ کہیں گے کہ قال قال رسول اللہ، تو اس طرح جو ہے نا پورا ذخیرہ احادیث جو ہے نا وہ مشکوک رہ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سر یہ احناف کے ہاں جو ہے یہ سر اجماع سکوتی پر وہ نہیں ہے، معتبر ہے نا؟ نہیں ان کے ہاں معتبر اور دوسرے کے ہاں نہیں ہے، اجماع سکوتی ہے نا؟ ہاں، اجماع سکوتی شوافی کی نزدیک معتبر نہیں ہے، احناف کے ہاں معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ اجماع سکوتی کے معتبر کے لیے شرط، اب سکوتی کے لیے بھی شرط ہے نا، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس مجتہد کی رائے تمام اہل علم تک پہنچ چکی ہو، وہ جو میں نے بات بتا دی، ٹھیک ہے، تاکہ انہوں نے سن بھی لیا ہو۔ نمبر 2، اظہار رائے کے بعد اتنا عرصہ گزر چکا ہو جو اہل علم کی اس پر غور و خوض کرنے کے لیے کافی ہو، یعنی مثال کے طور پر جن کو پتہ چل گیا ہو، پھر اس اجماع پر اتنا وقت بھی گزر گیا ہو کہ انہوں نے بھی غور و فکر کیا ہو اور اپنی رائے پیش کی ہو اگر وہ غلط ہوتا تو، لیکن جب انہوں نے اپنی رائے نہیں پیش کی اور اتنا عرصہ بھی گزر گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اجماع کیا ہے؟ یہ معتبر ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ اچھا، نمبر 3، ہاں نمبر 3، مسئلہ اجتہادی ہو، اگر کسی قطعی مسئلہ میں نص کے خلاف کوئی مجتہد فتویٰ دے اور دوسرے لوگ اس پر سکوت اختیار کرے تو اس سے موافقت کی دلیل نہیں ہوگی، بل اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ ان کی نزدیک قابل توجہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اجماع ایسا بھی نہیں ہوگا جو بالکل کسی حدیث یا اس طرح قرآن کی نص کے خلاف اجماع ہوا ہو، ایسے اجماع کو کیا معتبر نہیں سمجھا جائے گا، بھلے وہ سارے لوگ ادھر مجتہدین باقی خاموش بھی رہے، تو ایسا اجماع جو ہے وہ معتبر اس لیے نہیں ہے کہ ان کے خلاف تو قرآن میں اور حدیث میں باقاعدہ نص موجود ہے، تو یہ اجماع غیر معتبر ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ دلیل حجیت کی دلیل حجیت، جس طرح میں نے آپ سے بھی پوچھا تھا نا کہ حدیث کی حجیت کیا ہے، یہ اجماع کی حجیت ہے۔ یہ حجیت کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اس سے مسائل کا استنباط بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو جی دیکھو ایک حجت ہے نا، یہ ایک دلیل ہے کہ حدیث کی حجیت قرآن سے ثابت ہے کہ ہاں یہ ایک اصل کی یہ ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی مطلب جس طرح قرآن ہمارے لیے اصل ہے اس طرح حدیث پہ، تو اجماع بھی ہمارے لیے اصل ہے۔ اب اجماع سے بھی مسئلے کا استنباط تو ہو سکتا ہے نا کہ مطلب ایک مسئلہ ثابت تو ہو سکتا ہے اجماع کے ذریعے بھی۔ اب اس کی حجیت کہاں ہے؟ اس کی وہ کہتے ہیں نا، ہم اس کو جو اوتھینٹک سمجھتے ہیں کہ یہ مستند چیز ہے، ظاہری بات ہے اس چیز کا ثبوت تو ہوگا۔ اب ثبوت کہاں سے؟ تو ثبوت یہ ہے، دلیل اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آیت جو ہے نا یہ کس پر دال ہے؟ یہیں سے اجماع جو ہے نا وہ ثابت ہے کہ جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى کہ جو مخالفت کرے یا اختلاف کرے یا جھگڑا کرے رسول کے ساتھ بعد اس کی جب ان کے ہاں ہدایت ان کو واضح ہو چکی ہو،
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہاں سے اور وہ اتباع کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے غیر سبیل المؤمنین، جو مومنین کے راستے کے علاوہ ہے، یعنی اجماع والی بات ہو رہی ہے نا کہ مومن کا راستہ کون سا ہے. جب اجماعی حالت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مومن سارے اسی طرف ہے نا، لیکن اگر وہ اس طرف نہیں چلے گا تو وہ اجماع کے کیا کرے گا، وہ مخالفت کرے گا. تو یہ اجماع کی دلیل ہے. اگر آپ سے پوچھے تو یہ آیات آپ لوگوں نے زبانی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اور حدیث میں بھی ہلو جی سر. آواز آ رہی ہے نا. اچھا نمبر 2، آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان امتی لن تجتمع علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی بھی جو ہے نا وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی حدیث ہے کہ اجماع حجت ہے، حدیث سے بھی اس کی ثبوت وہ ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب سند اجماع. اجماع ہمیشہ کسی اور دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے، اس کو سند اجماع کہتے ہیں. اجماع ہمیشہ کسی اور دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہم اجماع کو مانتے ہیں نا کہ یہ اجماع ہے اور یہ اجماع جو ہے نا حجت بھی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اجماع ہمیشہ کسی اور دلیل شرعی پر کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے. یعنی کسی اور، مثال کے طور پر قرآن ہے یا سنت کتاب اللہ، حدیث سے، قیاس سے، اس پر مبنی ہوتا ہے. مطلب اس کا جو بنا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اجماع جو ہے نا یہ صحیح ہے اور اجماع پر عمل کرنا چاہیے، اور اجماع سے مسئلے کا ثبوت بھی ہوتا ہے. اور وہ کیا، اور اس کو سند اجماع کہتے ہیں. مطلب اجماع کی سند ہمیں کہاں سے ملے گی؟ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ نے عالمیہ یا عالیہ کی جو سند لی ہے، آپ نے مدرسہ پڑھا ہے، تو آپ نے کہاں سے سند لی؟ تو آپ مجھے کہو گے کہ سر میں نے تو یا وفاق المدارس سے یا تنظیم المدارس سے سند لی ہے. تو اس آپ کی سند کا ثبوت کہاں سے ہے؟ یا تنظیم المدارس سے ہوگا یا وفاق المدارس سے ہوگا. تو اس طرح اجماع کی بھی سند ہے، اس کو سند اجماع کہا جاتا ہے کہ اجماع کی سند ہمیں کہاں کہاں سے ملے گی. تو کتاب اللہ سے بھی ہے، سنت رسول، قیاس اور مصلحت سے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی. اچھا جی، تو یہ 4 مصلحت ہو گئی یہاں تک، ٹھیک ہے. بس یا آگے پڑھو، یہ تمرین تک لے آؤ، اس کو لے آؤ، اس کو نیچے تک، یہ تھوڑا سا ہے. جی سر. اچھا، ایسا اجماع جس کی سند قرآن ہو، اس کی مثال یہ ہے. یعنی ایسا اجماع جس کی سند، مطلب جس کا ثبوت قرآن سے ہو، وہ یہ اجماع ہے. کیا مطلب؟ جیسے جدہ سے نکاح کی حرمت پر اجماع ہے. دادی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کی حجت کیا ہے؟ حرمت پر اجماع آیا ہے، اور وہ اس کی بنیاد قرآن یہ آیات ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ آپ پر آپ کی مائیں جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ حرام ہے. کہ جدات ہی امہات کی اصل ہے. اب جو ہے اصل کو کہا جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ امہات، کی اصل کیا ہے؟ وہ اس کی ماں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. یعنی ماں کی ماں جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ماں کی اصل ہوتی ہے نا. تو مطلب کہ وہ حرام ہے. یا مثال کے طور پر جو باپ کی جو ہوتی ہے، وہ جس کو ہم دادی کہتے ہیں یا نانی وغیرہ، یہ کیا ہوتی تھی؟ یہ حرام. تو یہ اجماع سے حرام ہے، ٹھیک ہے. اور حدیث کی سند اجماع ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک اجماع اس کی سند کا اس کا جو سند ہوتا ہے وہ حدیث ہوتا ہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ کسی بھی 2 محرم عورتوں کو اپنی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں آئے لا تنکح المرأة علی بنت اختها ولا تنکح المرأة علی عمتها.